بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس طرح عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، خان صاحب مسلسل جنرل باجوہ پر تنقید کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے پی ڈی ایم کو اکٹھا کیا اور ان کی حکومت کو تبدیل کر دیا گیا، تو جنرل عاصم منیر اس وقت تک بغیر نیوٹرل نظر آ رہے ہیں۔ تو کیا جنرل عاصم منیر صاحب نیوٹرل ہیں؟ اور اگر نیوٹرل ہیں تو کب تک رہیں گے؟ صدیق جان صاحب، آپ ذرا ناظرین کو بتائیے اپنی خبر اور تجزیہ۔ دیکھیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ جس حد تک ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کے معاملات میں، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کے اندر نہ اہلیت ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ سنسیئرٹی ہے، کیپیسٹی نہیں ہے ان کی کہ یہ کر سکیں، تو اسٹیبلشمنٹ ہماری انوالو تو رہتی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ وہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو سکتی ہے، وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، نیوٹرل سے کیا مراد ہے اس وقت؟ نیوٹرل سے مراد شاید یہ لیا جا رہا ہو کہ بہت ساری چیزیں جو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ عمران خان کے خلاف پچھلے سیٹ میں ہو رہی تھی، اب شاید نہ ہو رہی ہوں، مطلب بیانیہ شاید آ رہا ہو جیسے چیزیں تھیں، یا کوئی چیزیں، کیونکہ کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو آڈیوز آ رہی ہیں یہ آئی بی کے پاس بھی موجود تھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آئی ایس آئی ہی کر رہی ہو۔ اور یہ ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے سسٹم میں موجود ہوتی ہیں نا یہ چیزیں، تو وہاں سے کسی نے کاپی کر لی اور کوئی بندہ اپنے طور پہ کر رہا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کی کسی جماعت سے ڈیل ہوتی ہے تو وہ ان کو بھی کوئی چیزیں شاید فراہم کر دیتی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ موجودہ سیٹ اپ ہی بائی پالیسی یہ چیزیں جاری کر رہا ہو، کیونکہ ابھی تک تو خان صاحب نے عاصم منیر صاحب کے حوالے سے کوئی اس طرح سے سخت بات نہیں کی، کوئی نیگیٹو بات نہیں کی، بلکہ عمران خان صاحب کا یہ بھی بیان آیا کہ جب سے یہ آئے ہیں تو چیزیں جو ہیں کم ہوئی ہیں۔ اچھا، پھر ہوتا کیا ہے، کچھ لوگ جا کے کہتے ہیں جی ہمیں کالز آ رہی ہیں۔ اچھا، وہ پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمارے کچھ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ یہ کریں وہ کریں، سارا کچھ جب چیزیں چل رہی ہیں۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا نیوٹرل نہ رہنے کا، جب کچھ چیزوں میں وہ نیوٹرل نہیں رہیں گے تو اس کا حکومت کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ ابھی تک تو یہ ہے نا کہ جی ہر صورت میں اس کا نقصان عمران خان کو ہی ہونا ہے، کہ وہ ان کی نااہلی کروائیں گے، وہ اس پہ بھی الگ بات کریں گے کہ عمران خان کی نااہلی ہوگی نہیں ہوگی، کیا صورتحال ہے، عمران خان کے پاس کیا انفارمیشن ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو اکانومی کے حوالے سے چیزیں ہیں نا، اگر وہ نہیں کنٹرول ہوتی موجودہ حکومت سے، کیونکہ اس میں دیکھیں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ آپ تھوڑا سیکوینس دیکھیں نا، 26 اور 27 کو، آئی تھنک 26 اور 27 کو، 27 اور 28 دسمبر کو کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے، دو روزہ۔ اس کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے 2 روزہ، جمعے کو اور پھر اس کے بعد سوموار کو۔ 70-80% اس میں ڈسکس ہوتی ہے پاکستان کی اکانومی، کیونکہ ظاہر ہے۔ اور اچھا، جمعے کو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، اس اجلاس کے بعد رانا سنولا 2 چینلز کو انٹرویو دیتے ہیں، اور اس میں رانا سنولا کہتے ہیں کہ ایک تو اسحاق ڈار نے عمران خان کی ملک دشمنی کے ثبوت پیش کیے قومی سلامتی کمیٹی میں کہ عمران خان کیسے ملک کو ڈیفالٹ کرانا چاہتے ہیں، اور یہ وہ سارا کچھ۔ اور دوسرا وہ کہتے ہیں رانا سنولا کہ جناب یہ جو پلان پیش کیا اسحاق ڈار نے معاشی طور پہ کہ کیسے ملک کو نکالیں گے کرائسس سے، فلانا ڈھیکنا، اس پہ اعتماد کا اظہار کیا۔ یعنی سارا عمران خان نے ملک دشمنی کی ہے اور ہم زبردست لے کر چل رہے ہیں۔ ہاں، تو اسٹیبلشمنٹ نے مطلب ایک طرح اطمینان کا اظہار کیا، یعنی قومی سلامتی کمیٹی نے اطمینان کا اظہار کیا کہ جی ویل ڈن یار، گڈ جاب۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگلے دن چیف صاحب جاتے ہیں کراچی، اور پاسنگ آؤٹ پریڈ ہے نیوی کی، کوئی ریلیمنس نہیں بنتی، اور وہاں جو پریس ریلیز آئی ایس پی آر کا تھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ ملک انتہائی نازک دور سے گزرا ہے، اور معاشی اور دہشت گردی کے چیلنجز ہیں، اور تمام سٹیک ہولڈرز کو قومی اتفاق رائے میں آنا ہوگا، ان کو لانا ہوگا۔ یہ بہت بڑا بیان تھا۔ یعنی اگر وہ ایک دن پہلے ان کو پتہ چلا کہ سب اچھا ہے تو وہ یہ بیان کیوں دے رہے ہیں کہ ملک انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے؟ جب ملک کا آرمی چیف یہ بات کہہ رہا ہو، جب ملک کا چیف جسٹس یہ کہہ رہا ہو کہ ہماری معیشت بلیڈ کر رہی ہے، جب آپ کا وزیر دفاع یہ بات کہہ رہا ہو کہ کسی وقت میں ملک اندھیروں میں ڈوب جائے گا، ہمارے پاس امپورٹ کے پیسے نہیں ہیں، پھر مجھے بتائیں۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک پتہ نہیں، میں آپ سوچ رہا ہوں وہ خبر دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے، بہرحال میں آپ کو دے دیتا ہوں خبر۔ جب انڈیا اور پاکستان کے معاملات بہت گڑبڑ ہوئے نا، تو ہمارے میڈیا نے نا ذرا، ہمارے میڈیا پہ وہ ایک سوار ہوا تھا جنگی جنون، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، بڑے جذبات ابھارے جا رہے تھے۔ ہمارے میڈیا کو بلایا گیا، کہیں پہ اینکرز کو بلایا گیا، ان کو بلا کے کہا گیا کہ آپ نا یہ جو جنگی جنون آپ سوار کر رہے ہیں نا قوم کے اوپر،
یہ ذرا مہربانی کریں. ٹھیک ہے. حالات اس وقت یہ ہیں کہ ہم اس اپنے افغانستان والے بارڈر سے انڈیا والے بارڈر پہ صرف اپنی فوج کو موو کریں اور اکوپمنٹ کو موو کریں نا, ایک بلٹ بھی نہ چلائیں تو معیشت بیٹھ جائے گی. معیشت اتنی بھی ہماری اس وقت افورڈ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. دیکھیں اس وقت اگر, اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر جنگ خدا نہ خواستہ ہمیں لڑنی پڑی تو ایک دن کا خرچہ ہے 20 ارب روپے. ٹھیک ہے. تو مجھے بتائیں کہ اس وقت تو حالات آپ کے سامنے صورتحال کیا ہے. تو دیکھیں اس لیے پاکستان کی آزادی خود مختاری, اور یہ بھی بات آئی قومی سلامتی کمیٹی کے علامی یہ ہے قومی سلامتی کا مسئلہ ہے, معاشی طور پر پاکستان اگر نہیں ہے مضبوط. ہاں ٹھیک ہے. دیکھیں غربت جو ہے وہ کیا نہیں آپ سے کرواتی. حضرت علی کا شاید ایک قول ہے, اس کا مفہوم ہے کہ مجھے اگر کہیں یہ مل جائے تو میں اس کو قتل کر دوں غربت کو. اس طرح کا ان کا ایک قول ہے جس کا یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو غربت ہے کس نہج تک انسان کو جو ہے وہ لے جاتی ہے. کراچی میں حالات آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریٹ کرائمز کے, یہ وہ ہر جگہ پہ دیکھیں آپ, دیکھیں یہ صورتحال. تو اس ساری صورتحال میں نا گوندل صاحب تو زیادہ دیر وہ جن چیزوں میں نیوٹرل ہیں ان میں نیوٹرل نہیں رہیں گے, اور ان کے اس نیوٹرل نہ رہنے کا حکومت کو نقصان ہوگا. عمران خان کے خلاف تو ایکسٹریم لیول پہ جو چیزیں ہونی تھی ہو گئی. کوئی ایک 25 منٹ کی اور آڈیو رہ گئی ہے یا ویڈیو, یار لے آئیں جو آڈیوز ہیں لے آئیں, جو ویڈیوز ہیں لے آئیں, جو چیز لے کے آنی ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے گوندل صاحب, یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ نے بھی اپنی زندگی میں آپ نے ایکسپیرینس کی ہوگی, ہم نے بھی اپنی اسٹرگلنگ فیز میں بہت بار کی, ابھی بھی ہوتا ہے. وہ اب یہ نہیں ہے کہ ہم کو بڑے وہ بن گئے. جب آپ کی جیب خالی ہو نا تو آپ ذرا وہ کنڈیشن اپنی سوچیں, اور پھر اگر بچوں والا کوئی ہو اور بچوں کی ضروریات پوری نہ ہو رہی ہوں, اور گھر کا کوئی کفیل ہو اور گھر کا آٹا پورا نہ ہو رہا ہو, تو اس کو کوئی اور چیز سوچتی ہے؟ ٹھیک ہے. اس وقت لوگوں کو اتنے برے حالات ہیں, میں کچھ چیزیں بیان آپ کو نہیں کر سکتا اپنے ذاتی ایکسپیرینس جو میرے لوگوں کے ساتھ ہیں, کیونکہ کئی لوگ ان میں سے بھی سنتے ہوں گے ویڈیوز. مطلب میں نے نام تو کسی کا نہیں لینا, لیکن پھر بھی ایک بھرم ہوتا ہے, وہ ان کو تکلیف ہوگی اگر میں نے ان کی مثال دے دی. میں اتنا تو آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں ابھی جب گیا شاہ ثقلین صاحب کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی, تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, تو میں دریا خان گیا. تو وہاں پہ کچھ ہمارے صحافی دوست ہیں, ان کے پاس میں بیٹھتا, تو ان کی شاپ ہے. وہ کہتے ہیں کہ صبح یہاں سے عورتیں جو ہے نا جا رہی ہوتی ہیں, ایک جگہ سرکاری آٹا ملتا ہے, لوگ جا کے لائن میں لگتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں ایک مزدور مجھے بتا رہا تھا کہ کیونکہ پورا دن اکثر لگ جاتا ہے وہاں پہ انتظار کرنے میں, تو ہوتا یہ ہے کہ جس دن آٹا لینے جاتے ہیں نا تو اس دن دہاڑی ماری جاتی ہے. ماموں میرے بتا رہے تھے, ڈاکٹر مختار صاحب, لائنوں پہ لوگ ڈاکٹر مختار صاحب مجھے بتا رہے تھے, کہتے ہیں صبح لوگ آتے ہیں لائنوں میں لگتے ہیں, کبھی 10 بجے آٹا آتا ہے, کبھی 11 بجے آتا ہے, کبھی 12 بجے آتا ہے, کبھی 1 بجے آتا ہے. یار یہ حالت آپ نے کر دی ہے ملک کی. یعنی یار بیسیکلی آٹا تو اویلیبل کروا دو, اتنا اویلیبل کروا دو کہ کم از کم کسی کو لائنوں میں نہ لگنا پڑے. اتنا وافر مقدار میں آٹا دے دو, جتنے اس کی وافر مقدار میں ہوگی اتنی اس کی قیمت بھی کم ہوگی اور اویلیبلٹی بھی زیادہ ہوگی. تو اسٹیبلشمنٹ اور عاصم منیر صاحب زیادہ دیر بہت سے معاملات میں نیوٹرل نہیں رہیں گے. آپ شبر زیدی صاحب کی چند دن پہلے والی بات یاد کریں جو انہوں نے ہمارے پروگرام میں کہی تھی. اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اگر نظر آ رہا ہو کہ ڈرائیور جو ہے وہ گاڑی کو کھائی میں گرانے جا رہا ہے اور ساری سواریوں کی ڈیتھ ہو جائے گی, تو دیکھنے والے بیٹھے رہیں گے. ٹھیک ہے. لیکن یہ بڑی عام بات ہے. آخر میں صرف ایک سوال میں کر لیتا ہوں کہ اس وقت اندازہ آپ یہ لگائیں, انڈسٹری, ٹیکسٹائل انڈسٹری ہو, ٹریکٹر, سب کچھ جو پروڈکشن ہے وہ بند ہو گئی ہے. ابھی اگر کچھ جیسے امداد ملنا کچھ شروع ہوئی ہے, چلیں ڈیفالٹ سے اگر نکل رہے ہیں, وہ نکل کے بھی تقریباً یہ تو بڑا ٹائم لگے گا دوبارہ کھڑا ہونے میں. تو اگر حکومت صرف عمران خان کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانا اور یہی ڈیمانڈ کرے کہ اس کو سیاست سے باہر کرو تو پھر ہم نے چلنا ہے, تو یہ ڈیمانڈ اسٹیبلشمنٹ پوری کر سکے گی؟ دیکھیں یہ گوندل صاحب ایک پورا ٹاپک ہے, یہ اس پہ الگ سے بات لوں گا کیونکہ اس کے اوپر میرے پاس انفارمیشن بھی ہے, کچھ انالیسس بھی ہے, وہ ساری باتیں کریں گے. لیکن بات یہ ہے گوندل صاحب کہ ایک آدھ پوائنٹ رہ گیا تھا اس میں جو ہم پہلے بات کر رہے تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے آپ کہیں کہ جی عاصم منیر صاحب نیوٹرل رہیں گے کہ یہ حکومت تباہ کر رہی ہے, ملک کو برباد کر رہی ہے, اکانومی کو برباد کر رہی ہے, ملک کو تباہ کر رہی ہے, ملک کی بنیادیں کھوکھلی کر رہے ہیں, ملک کی سلامتی خطرے میں, اور وہ نیوٹرل بیٹھ رہیں گے کہ نہیں جی کیونکہ مجھے نواز شریف نے لگایا تھا, کیونکہ مجھے شہباز شریف نے لگایا تھا, تو میں نے کوئی ان کے خلاف چیز جو جاری ہوگی وہ نہیں کرنی. تو کیا تاریخ ان کو معاف کر دے گی؟
نہیں بالکل، عوام تو پہلے ہی بڑے جذبات کے اندر ہے. بہرحال یہ ایک بہت ہی عام معاملہ ہے جس کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے وہ بھی پاکستان سے پاکستان کی سلامتی ان کو بڑی عزیز ہوتی ہے اور انہوں نے ان معاملات کو دیکھنا ہے آخر یہ بھانمتی کا کنبہ کب تک پاکستان کو جو ہے وہ اس نیج پر پہنچائے کہ پھر عوام کے اندر ایک پرامن بغاوت جو ہے ایک بڑی بغاوت کو جنم دے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.